انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نام مبارک پر نا ایک کتاب لکھی ہے، یعنی حضور کے جو اسماء ہیں ان پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ المحبین۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب کا نام لے لیجئے، بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کتاب کی بھی برکت بتاتا ہوں آپ کو۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تذکرۃ المحبین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، تو کتاب پڑھتے پڑھتے، یہی ناموں والی کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، یہ سر کی آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھل گئی۔ دل کی آنکھ کیا کھلی کہ خواب میں والضحیٰ کے چہرے والے سرکار تشریف لے آئے، اور میں نے دیکھا کہ حضور ایک مجلس میں تشریف فرما ہے۔ میں اٹھا اور حضور کے قدم مبارک چومے۔ کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، ان اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے حضور کے قدم چومے، حضور نے مجھے فرمایا کہ وہ جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ میں نے اس کے چند صفحے اس کتاب کے بھی سنائے، تلاوت بھی سنائی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ محمد بن قاسم رسا اس کتاب کے اندر جو واقعہ تحریر کرتے ہیں، آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں، پھر ہم اپنے اختتام کی جانب چلتے ہیں۔ محمد بن قاسم رسا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا دور تھا، ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا بدکار تھا۔ لوگ اس کے اعمال کی وجہ سے اس سے گھن کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ وہ شخص فوت ہو گیا، کفن دفن کے معاملات ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو وہ بڑی اچھی حالت میں تھا، وہ بڑی جنت میں ٹہل رہا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا تو بڑا گناہ گار تھا، آخر یہ تجھے یہ منصب، یہ سب معاملات کیسے ہوئے؟ کہا اور تو پتہ نہیں ہے، بس مجھے یہی پتہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے تورات کھولی، تو جیسے ہی میں نے کھولی نا، میں نے دیکھا ایک نام لکھا ہوا تھا محمد بن عبداللہ۔ بس میں نے ایسے ہی میرے ذہن میں آیا، میں نے اس نام کو چوم لیا۔ اسی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ یہ تو نام کے چومنے کی برکت ہے، جو نام لیتے ہیں ان کو کتنی برکتیں ملی ہوں گی۔ یقیناً آپ انہی کا نام لینے کے لیے تو حاضر ہے نا، تو گج وج کے ایک نعرہ لگائیے تاکہ ہم پھر اگلے معاملات کی طرف چلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اس نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام آپ دوست احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی پیاری پیاری محفل میں شریک رہے، اور ہماری جو 13ویں محفل تھی آج، کیونکہ چاند تھوڑا آگے ہو گیا تھا، تو ہماری 13 محفلیں ماشاءاللہ اس سال بھی ہو گئی ہیں۔ آپ سب کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری محفل کی رونق بنتے رہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور بعض ہمارے دوست احباب ایسے تھے، نمازی کچھ ایسے تھے جو ماشاءاللہ نہ صرف محفل میں شریک ہوتے رہے بلکہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، انتظامی معاملات بھی سنبھالتے رہے۔ تو فرمایا، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری محفل کو رونق بھی بخشی، انتظامی معاملات کے ذریعے بھی محفل کو الحمدللہ بہترین انداز کے اندر چلایا۔ میں تمام دوستوں احباب کا پھر سے شکر گزار ہوں۔ تو ہم نے، ہماری مسجد کی انتظامیہ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک تھوڑا سا ایک تحائف کا انتظام کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں ماشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل کے اندر ہماری جو ارد گرد کی مساجد ہیں اس کے ائمہ کرام بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو جہاں تک ہم سے پاسبل تھا ہم نے ان تک دعوتیں پہنچائی ہیں تاکہ علماء کرام بھی ہماری اس محفل کی رونق بخشیں اور اس کاوش کو سراہیں
تاکہ ہمارے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافل ہیں اس کو ہم اور اچھے انداز کے اندر کر سکیں، ہمیں کوئی مشورہ دے۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں یہ بات ایک مرتبہ پھر آپ کو عرض کروں گا کہ ہم کسی کو اجر نہیں دے رہے۔ یہ پچھلے سال بھی آپ میں سے ایک تعداد موجود تھی جن کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم کسی کو اجر اگر دے بھی صحیح تو ہم کیا دیں گے؟ دینے والی ذات تو وہ ہے۔ اگر کسی کا اس ڈائری پر نام نہیں آتا تو وہ یہ مت سمجھے یار اس کا مطلب ہے پھر ہم نہیں آتے رہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ جن کے لیے آتے رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھتے رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن کا نام آ رہا ہے وہی آتے رہے ہیں، ہمارے لیے آنے والے سب مہمان خصوصی تھے۔ ہمارے لیے آپ سب مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لاتے رہے۔ بہرحال پھر بھی ہماری ناقص عقل نے جو کچھ کیا اس کے مطابق انشاءاللہ الکریم دستار بندیوں کا سلسلہ ہوگا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے معززین بھی یہاں موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم قاری ریاض صاحب آگے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ کھارپور کے جامع مسجد کے خطیب ہیں، ماشاءاللہ بڑی دور سے تشریف لائیں، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ قاری عبد الرحمن صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اگر آگے تشریف لے آئے تو۔ جامع مسجد یہ حسن پورہ کی جو جامع مسجد ہے وہاں کے امام صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ چلے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یکم ربیع الاول کو ایک جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے، یکم ربیع الاول کو، جو کہ ماشاءاللہ اس سال بھی تھا الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ تو اس محفل کی اس جو جلوس کی انتظامات تھے اس کے والے سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے تھے جنہوں نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اپنے طور پر حصہ لیا۔ اللہ پاک سب کا حصہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ محمد صہیب یہ بچہ تشریف لائے، انشاءاللہ ان کے دستار بندی کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک اس بچے کی کوشش کاوش کو قبول فرمائے۔ محمد صہیب کاٹ کے دیں دیا۔ قاری محمد اقبال فاروقی صاحب انشاءاللہ ان کی دستار بندی کریں گے۔ آپ درود پاک کا ورد کیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ دیکھیں اس بچے کی یہ حوصلہ افزائی ہے تاکہ یہ بڑے ہو کر اور عشق رسول کی دھومیں مچائیں۔ اللہ پاک اس بچے کی کوشش کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ کے اسی محلے کی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا یا مزید سلسلہ چل رہا ہوگا، نہ پڑھ رہے تو ماشاءاللہ گلیوں کی سجاوٹ کی ہے۔ پچھلے سال بھی یہ سلسلہ تھا، بہت سارے لوگوں نے اپنے گلیاں گھر سجائے ہیں، مگر جو اطلاعات ہم تک آئی ہیں ان کے ذریعے انشاءاللہ ہم کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک اور ہمارے بھائی تشریف لائیں گے، محمد عادل، یہ ماشاءاللہ ہر سال گلی سجانے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ سرکار کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اللہ پاک ان کو خوشیاں دے۔ محمد عادل بھائی قربان صاحب انشاءاللہ ان کی دستار بندی کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی رفیع صاحب بھی آگے تشریف لے ہیں۔ پہلے تو ایک اعلان سماعت فرمائیے، سامنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ عز و جل چودھری محمد شفیع گجر صاحب کی طرف سے ان کی رہائش گاہ پر انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی خوشی میں، سرکار کی ولادت کی خوشی میں لنگر عام جو ناشتہ کے ٹائم ہی شروع ہو جائے گا، اور تقریباً یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ سارا دن جاری رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سرکار کا یہ لنگر بھی ضرور کھائیے گا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے، اور جو جلوس تھا اس میں بھی انہوں نے لنگر کا بھی انتظام کیا تھا۔ بھائی محمد رفیع صاحب تشریف لائیں گے اور ان کی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ بھائی محمد رفیع صاحب، قاری محمد حسین صاحب انشاءاللہ ان کی دستار بندی فرمائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. ماشاءاللہ کل آپ کو پتہ ہے کہ جلوس میلاد کا سلسلہ بھی ہے، جگہ جگہ انشاءاللہ جلوس کا سلسلہ ہوگا. دعوت اسلامی کا مرکزی جلوس بھی انشاءاللہ الکریم کل بعد نماز عصر ڈیرہ اڈا کی جو بڑی جامع مسجد ہے وہاں سے شروع ہوگا عصر کے بعد. باقی جو مقامی جلوس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو کل یہاں کا جو جلوس ہوگا اس کا جو استقبال کریں گے وہ ہوں گے شکیل گجر صاحب. ماشاءاللہ بڑے ایک والہانہ انداز کے اندر اس کا یہ سلسلہ کرتے ہیں جناب شکیل گجر صاحب. یہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ ان کی بھی دستار بندی ہے. شکیل گجر صاحب. ان کا کوئی نمائندہ کوئی بھائی کوئی موجود ہو تو آ جائیں. چلیں بعد میں کر لیتے ہیں. 12ویں کے جلوس میں جو انتظامات وغیرہ ہیں وہ بھائی بابر گجر صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بھی تشریف لیں انشاءاللہ. ان کی بھی دستار بندی کا سلسلہ ہے. صلی اللہ علی محمد قریب شیخ صاحب ان کی دستار بندی فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ماشاءاللہ دیگر بھی ہمارے ساتھ کافی سارے ایسے محبین تھے جنہوں نے تعاون کیا. بھائی عبد الرشید صاحب اگر وہ موجود ہوں تو وہ بھی آ جائیں، ان کی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا. محمد صابر گجر. اگر ان کے کوئی بیٹے موجود ہوں یا کوئی موجود ہو تو تشریف لائیں. محمد افضل صاحب. محمد طیب گجر. محمد طیب صاحب یہ تشریف لائیں، ان کی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا. قاری اظہر صاحب ان کی دستار بندی فرمائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ عبد الرزاق صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے ماشاءاللہ، ان کی بھی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا. حافظ عبد الرزاق صاحب صلی اللہ علی. بھائی قربان صاحب انشاءاللہ بزرگوں کی دستار بندی کا سلسلہ کریں گے، وہ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ. آجی کو جڑا کہنی ان کا نام ہے کہ سارا پورا چھوڑے ہاں جڑا کہنی وہ بیٹھا رہا میں سارا کہنی. بھائی عمران گجر صاحب. چودھری منصور صاحب. چودھری منصور صاحب کوئی نمائندہ ان کا موجود ہے. بھائی ناصر شریف صاحب. بھائی ناصر شریف صاحب موجود ہو یا ان کا کوئی نمائندہ کوئی. جی ایسا اب آگے چلیں. محمد محبوب ماشاءاللہ یہ بھائی موجود ہیں، ان کی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا ماشاءاللہ. رمضان شریف میں بھی کافی ان کے تعاون رہا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. مسجد کے معاملات ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو برکتیں دے. جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گنتی کرو. صلی اللہ علی محمد
محمد محمد ناصر صاحب، محمد ناصر صاحب، چلیں ان کا سلسلہ کر لیں گے ہم بعد میں۔ ماشاءاللہ کافی سارے ایسے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیے گا ان کا ایک عشق ہے کہ دیکھیں، ورنہ اس عمر میں کون، وہ قاری صاحب آج بڑا کمال کا جملہ بول گئے تھے مولانا وسیم قادری صاحب کہ بقیہ کا عشق تو چھوڑو یار، آج کے بچوں کا بھی عشق دیکھو کہ جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو ان کو نیندیں بھول جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یقیناً یہی آگے جب جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین عاشق رسول بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ ان بچوں کے لیے دعا کیجئے گا۔ ہم ان بچوں کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہے، بس یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے تاکہ ان کا جذبہ اور بڑھے کہ انشاءاللہ اس طرح کی محفلیں اور بھی ہوتی رہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت نے کہا نا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کا ذوق کتنا تھا ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے محمد حذیفہ، محمد حذیفہ ماشاءاللہ، دو دفعہ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انتظامات کے معاملات بھی سنبھالتے رہے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے، کہہ دیں آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ آگے جی ایک چھوٹا سا بچہ محمد حسیب، محمد حسیب ماشاءاللہ، میرے خیال میں یہ تمام معاملات میں ماشاءاللہ آگے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس بچے کو نیک بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، نیک پرہیزگار متقی بنائے۔ محمد حسیب، ان کے بعد تشریف لائیں گے محمد رافع، سب جلدی جلدی تشریف۔ قربان بھائی اور قاری اقبال صاحب بھی شفقت فرمائیں، بچوں کو اپنے فیض سے نوازیں، چلے بچے نیک بنے گے قاری صاحب ماشاءاللہ جی۔ اللہ پاک ان بچوں کو نیک بنائے۔ محمد رافع، محمد حمزہ، محمد حمزہ، محمد ادریس ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لائن پہ لے آئیں اپنے بچوں کو، دنیاوی طور پر کیا رکھا ہے، دین کی طرف لے آئیں، کیونکہ یہی تو وہ نبی تھے نا جن کی آج آمد کی خوشی منا رہے ہیں، کہ جنہوں نے ان بچوں میں بھی عشق رسول دیا۔ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں نا چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، میں نے تمہارے سا وغیرہ جو ترازو وغیرہ ان کے لیے برکت کی دعا بھی کر دی ہے۔ پھر حضور کے پاس نا کچھ فروٹ حاضر کیے جاتے، کچھ پھل دیے جاتے، حضور دعا فرمائی حضور نے کہ یا اللہ، مکے کے لیے دعا تیرے خلیل حضرت ابراہیم نے کی ہے، وہ تیرے خلیل ہیں، مدینے کی برکت کی دعا میں کر رہا ہوں، میں تیرا حبیب ہوں۔ پھر جو حضور کے سامنے وہ پھل رکھے ہوتے، پھر حضور وہ سامنے کوئی بچہ موجود ہوتا اس کو دے دیتے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان بچوں کو نیک بنائے۔ رمیز کامران، رمیز کامران ماشاءاللہ جی۔ ان کے بعد محمد حسن ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز میں یہ بچہ نعت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بچے کے لحن میں سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ محمد حسن، محمد رمضان، گنتی کریں دیا ویسے میں کو دسیں دیا بھائی ہاں ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ ایک اور بچہ رہ گیا، امن ماشاءاللہ، ان کے دستار بندی اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے جو ہم نے کتابوں کا سلسلہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ دستار بندی ماشاءاللہ۔
سب سے پہلے ہماری اس مسجد کے جو ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال فاروقی صاحب، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کتاب یہ ہماری مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک بہترین کتاب کا تحفہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، قاری محمد حسین صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ علماء وہ ہیں جن کی تو جنت میں بھی ہمیں ضرورت پڑنی ہے۔ جب قیامت میں رب فرمائے گا نا ہاں جی مانگو کیا مانگتے ہو، اب جنتی پریشان ہوں گے ہم کیا مانگیں، پھر بتانے والے بتائیں گے علماء سے ہی پوچھتے ہیں یار رب سے کیا مانگے، یہ علماء بتائیں گے رب سے مانگو کہ یا اللہ تو اپنا دیدار کرا دے۔ تو ان علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج دنیا میں ان کی قدر نہیں کر رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، خالی مولوی تک محدود نہ رہے بس یہ مولوی بخشے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، نہیں، ان علماء کی قدر کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی عالم دین کو اس کی توہین کی وجہ سے وہ کہا او مولوی، بندہ کافر ہو جاتا ہے اگر اس کے علم کی توہین کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے او مولوی، اس کے توہین کی وجہ سے کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو علماء کی اتنی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل یعنی کہ ان کے ساتھ حضور نے مثال ارشاد فرمائی، شان کو نہیں پہنچ سکتے، میں ویسے اس کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اہل سنت کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری قریب ہی آپ کے سامنے ایک علاقہ ہے نور خان والا، وہاں کے امام و خطیب جناب قاری محبوب احمد صاحب، قاری محبوب احمد صاحب تشریف لائیں، نہیں ہے اگر کوئی ان کے دوست آئے ہوئے ہوں چلیں بعد میں انشاءاللہ ان کا تحفہ ہم تک پہنچ۔ یہ المدینہ کالونی فیز 2، اس کے امام و خطیب جناب مولانا قاری محمد جمال سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہماری مسجد انتظامیہ کی طرف سے کتاب کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قاری محمد جمال صاحب ماشاءاللہ تقریباً 13 محفلیں تھیں، ان میں سے ایک اکثریت محفل میں ماشاءاللہ یہ تشریف لاتے رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماشاءاللہ رنگیل پور کی جو مرکزی جامع مسجد ہے اس کے امام خطیب بھی ماشاءاللہ ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کو میں میسج کرتا تھا نعت کے لیے یا تلاوت کے لیے بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ قاری محمد مبشر صاحب ماشاءاللہ، بھائی قربان صاحب اور قاری اقبال صاحب انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ۔ اگلے قاری صاحب کو پھر آپ تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ۔ کھارپور کے قریب ایک علاقہ ہے الواحد کالونی، وہاں کے امام صاحب قاری مولانا محمد حسین صاحب ماشاءاللہ ان کے بیٹے تشریف لائے ہیں، حافظ محمد اویس صاحب ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی بچہ تقریباً اکثر محفل میں تشریف لاتا رہا ہے، یہ اپنے والد صاحب کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک اس بچے کو نیک بھی بنائے۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی لیکن میں نے انہیں عرض کی ہے کہ آپ نے آج کی محفل میں لازمی تشریف لانا ہے، تو ماشاءاللہ پھر بھی تشریف لائیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تحفے کا سلسلہ ہے، اللہ پاک اس بچے کو برکتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ دین کا عظیم داعی بنائے۔ اور ہماری اس مسجد کے نائب امام ماشاءاللہ میرے خیال میں اس مسجد سب سے اینڈ میں ہی تقریباً یہی جاتے تھے ماشاءاللہ، بڑی محنت کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک بنائے۔ پچھلے سال جب ہم ان کی دستار بندی کی تھی تو اس ٹائم شاید ان کے حفظ ہونے میں کم و بیش 5 سے 7 پارے رہتے تھے، اب ماشاءاللہ ان کا حفظ بھی ہو گیا ہے، حفظ ہوا ہے، خوشی نہیں ہے آپ کو؟ حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ قاری محمد نوید صاحب ماشاءاللہ تشریف لائیں گے، قاری محمد ریاض صاحب انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کھارپور کی جامع مسجد مکی مدنی، وہاں کے خطیب مولانا قاری محمد ریاض صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی تحفے کا سلسلہ ہے، اللہ پاک قاری صاحب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قاری محمد ریاض صاحب ان کے لیے بھی تحفے کا سلسلہ ہے، اللہ پاک کو قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ اب دستار بندی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہوگا اور تحفے کا سلسلہ بھی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس محفل کے روح رواں ہیں، یہ اس مسجد کے روح رواں ہیں، اور ماشاءاللہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ہم انہیں اجر نہیں دے رہے، ہم صرف ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کے متولی حاجی غلام مرتضیٰ صاحب، اب ساروں نے کہنا ہے ثواب کی نیت سے، ان دل جوئی کی نیت سے سبحان اللہ۔ حاجی غلام مرتضیٰ صاحب انشاءاللہ بھائی قربان صاحب ان کے دستار بندی بھی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. اللہ پاک بھائی صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے. اور ماشاء اللہ بس میں اگلا صرف نام ہی لے لیتا ہوں، باقی اصل رب تعالیٰ سب کے اعمال جانتا ہے. رب تعالیٰ سب کے جس کا جتنا حصہ ہے رب تعالیٰ جانتا ہے. بس اصل میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ اللہ پاک قبول فرمائے. بھائی محمد قربان صاحب کی انشاءاللہ دستار بندی قاری محمد اقبال صاحب فرمائیں گے. دعا کریں اللہ پاک بھائی کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کافی تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ پاک ان کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو جتنا بھی دیتے ہیں نا، دیکھیں رب تو سب کا نام جانتا ہے نا، سب کا کام بھی جانتا ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ میں اب جو نام لینے جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہت عظیم نام ہے، بڑے محسن ہے میرے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھ گناہ گار کو اللہ پاک نے چند دن پہلے ہی مدینہ شریف کی حاضری کا شرف بخشا ہے. الحمدللہ. بس یہ تو کرم ہے سرکار کا، ورنہ ہم اس کا میرے گندے قدم اور ان کا حرم. بس میں اس قابل تو نہیں تھا، بس اللہ پاک نے کرم کیا، سرکار نے کرم فرمایا، سرکار نے بلایا. تو جب میں یہاں سے جانے لگا تو ایک پریشانی تو تھی نا کہ یار ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 10 محفلیں ہوتی. اچھا یہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے یہ کام رکتا نہیں ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ میں نہ بھی ہوتا نا یا نہیں تھا تب بھی یہ کام ہوتا رہا. میں ویسے ایک انسانی فطری تقاضا تو ہے نا کہ بندہ سمجھتا ہے، خوش فہمی ہوتی ہے بندے کو کہ میں نہیں ہوں پتہ نہیں کیسے ہوگا. ایسا ذمہ داری تو ہے نا کہ میں یہاں کا امام ہوں تو یہ کام میرے ذمے ہے، میں نے کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ میں نے اب جس قاری صاحب کا میں نام لینے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ ان کو میں نے عرض کی تھی تو انہوں نے کہا آپ جہاں جا رہے ہیں آپ وہاں جائیں، میں جانوں میرا کام جانے. میں نے کہا جی بیٹھ جائیں حاجی صاحب کے ساتھ، کوئی ایک دو اور کو بٹھا لیتے ہیں، کوئی مشورہ تو کر لیں. انہوں نے مجھے کہا ہے آپ جہاں جا رہے ہیں نا آپ وہاں کا سوچیں، یہاں میں جانوں میرا کام جانے. تو ماشاءاللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا کیسے شکریہ ادا کروں. اور میرے آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے، آپ سب نے ان کو دیکھا اور ماشاءاللہ بڑا ایک بہترین سلسلہ. یہ جو جتنے بھی مبلغین آئے ہیں یہ اور بات ضرور ہوئی ہے مجھ سے، لیکن سب سے ٹائم لینا اور پھر ان کو ڈیلی فون کرنا کہ جی آج آپ کا نمبر ہے، آپ نے لازمی بیان کے لیے تشریف لانا ہے، وقت بھی یہ ہے. تو ماشاءاللہ پھر ان کے خاطر تواضع یہ سارے ذمہ داری ماشاءاللہ قاری صاحب نبھاتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو میری طرف سے بھی ایک علیحدہ طور پر بھی تحفہ ہے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی تحفہ ہے، رب کی طرف سے تو اجر ملے گا ہی ملے گا. جناب قاری محمد اظہر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انشاءاللہ بھائی قربان صاحب ان کی دستار بندی بھی کریں گے اور قاری اقبال صاحب انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ قاری محمد اظہر صاحب، ماشاءاللہ اللہ پاک قاری صاحب آپ کو علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے. قاری صاحب یہ بھی میری طرف سے پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی اللہ پاک آپ کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی پیاری بات اور بڑی زبردست بات ہے. امید ہے آپ میری بات سنیں گے بھی صحیح اور مجھے اس کا جواب بھی دیں گے. ہمارے یہاں نا عام طور پر سریکی کے اندر کہتے ہیں کہ اگر 2-4 برتن پڑے ہوں نا تو بج ہی جاتے ہیں، آواز آ ہی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری محفلیں ہوتی رہی، ماشاءاللہ 13 محفلیں ہوئی ہیں. اب میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو کسی نہ کسی معاملے پر کوئی شکوہ ہوگا کہ جی یوں ٹھیک نہیں تھا، کبھی ٹائم آگے ہو جاتا تھا، کبھی جلدی ختم کر دیتے تھے، کبھی دیر سے ختم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی یہ لائٹ بند ہوتی تھی. مطلب میں آپ کو سارے معاملات بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ کی اس مسجد کا ایسا خادم ہونے کے ناطے نا میں آپ تمام اسلامی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی وجہ سے، مسجد کی انتظامیہ کی وجہ سے، میری وجہ سے، کسی نائب امام صاحب کی وجہ سے یا جو خطیب آتے رہے ان کی وجہ سے کسی کا بھی دل دکھا ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. آپ کہہ دیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، مسجد کی انتظامیہ کے لوگ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، خطائیں سب سے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب میری یہ ذمہ داری ہے نا، مائک ہے میرے پاس، میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو کہ نہیں یوں بولنا چاہیے تھا. اب جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے بعض اوقات اس کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچوں، تو بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو میں پھر بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے۔ بڑے ذوق شوق سے آپ نے ماشاء اللہ محفلیں سنی ہیں اور انتہائی پرجوش محفلیں سنی ہیں، اور یقین مانیں پچھلے سال ہم نے محفلیں کرائی تھی نا، تو ذوق تھا